بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمے کی اقسام میں سے اسم کی مزید وضاحت۔ ٹاپک 3.0۔ ٹاپک 1 اور 2، پہلا اور دوسرا ٹاپک، اس میں ہم نے کلمے کی تینوں قسمیں اسم، فعل اور حرف کو تفصیل کے ساتھ پڑھا، اور ان مختلف کلمات سے بننے والے کلام کی وضاحت بھی ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھی کہ مختلف کلمات کو ملا کر ایک جملہ بنتا ہے، اس کو کلام بھی کہتے ہیں۔ کبھی وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ نے جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، ان کی اقسام کو بھی آپ نے پڑھا، یہاں تک کہ اسم اور فعل کی علامات اور حروف کا استعمال، یہ چیزیں ابتدائی طور پر ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ چونکہ کلام جو ہے وہ بنتا ہے مختلف کلمات کو جوڑنے سے، اور اس کی ابتدائی شکل ہم دیکھ چکے ہیں، اور مختصر جملے ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کی تراکیب بھی سمجھ چکے ہیں کہ کیسے جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور کیسے جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بعض ایسے کلام ہوتے ہیں، یعنی مرکبات ہوتے ہیں جو انکمپلیٹ ہوتے ہیں، جس کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں، وہ مرکب تام نہیں ہوتے، مرکب ناقص ہوتے ہیں۔ وہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جیسا کہ مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب منع صرف، اور اسی طرح مرکب بنائی اور مرکب صوتی۔ یہ تمام مرکبات جو کہ مرکب ناقص کہلاتے ہیں، اس میں ایک اہم چیز ساتھ ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ مرکبات جملے کا جز بنتے ہیں، یہ اجزاء ہوتے ہیں جملے کے۔ کبھی مرکب اضافی فاعل بن رہا ہوگا، کبھی مرکب اضافی جو ہے مفعول بہ بن رہا ہوگا، کبھی مرکب اضافی مبتدا بن رہا ہے، کبھی مرکب اضافی خبر بن رہا ہے، اسی طرح تمام مرکبات۔ تو یہ بھی ہم تفصیل سے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ تو اب اس ٹاپک میں، ٹاپک 3.0 میں، ہم اسم کی مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں کہ اسم کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ کلام عرب کے اندر جو ہے استعمال ہونے والے جو اسماء ہیں وہ مختلف اقسام میں آپ کو نظر آئیں گے، تو وہ ہم تقسیمات دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جب تک ہمیں اسم کی پہچان نہیں ہوگی، ہم جملہ اسمیہ کیسے بنائیں گے، ہم فاعل کیسے تلاش کریں گے؟ جب تک اسم کی پہچان نہیں ہوگی۔ تو اسم کی مختلف جو حالتیں ہیں، کبھی اسم منصرف ہوتا ہے، کبھی غیر منصرف ہوتا ہے، کبھی اسم معرب ہوگا، کبھی مبنی ہوگا، کبھی اسم واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا، کبھی جمع ہوگا، کبھی اسماء ضمائر ہوں گے، اسماء موصولہ ہوں گے، اسماء اصوات ہوں گے، کبھی اسم متمکن ہوگا، اسم غیر متمکن ہوگا۔ تو یہ جو مختلف تقسیمات ہیں اسم کی، آئیے اب ہم اس ٹاپک کے اندر پڑھیں گے۔ اس کا نام کلمے کی اقسام میں سے اسم کی مزید وضاحت، ٹاپک 3.0۔ آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ کلمہ اور کلام کی بحث پڑھنے کے بعد آئیے اب ہم کلمے کی اقسام میں سے اسم کی مزید وضاحت پڑھتے ہیں۔ علامات اسم، دوبارہ سے اسم کی علامات کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابتدا میں ہم اسم کی چند علامات پڑھ چکے ہیں، یہاں مکمل جو 11 علامتیں ہیں اسم کی، ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ چونکہ ابتدا میں ہمارے لیے بعض علامات کو سمجھنا مشکل تھا، جیسا کہ اسم کا موصوف ہونا، یا اس کا مرکب اضافی یعنی مضاف ہونا اسم کا، یا مسند الیہ ہونا، یہ چیزیں سمجھنا مشکل تھا ابتدا میں، تو وہاں پہ ان علامات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ابھی ہم یہ تمام علامات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسم کی علامات میں سے ایک یہ ہے، شروع میں الف لام ہو جیسے الحمد، شروع میں حرف جر ہو جیسے باللہ، یہاں شروع میں با حرف جر ہے۔ اس طرح مضاف ہو، اسم ہی ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، فعل تو کبھی مضاف نہیں ہو سکتا، جیسے رسول اللہ۔ تثنیہ یا جمع ہو، اسم تثنیہ جمع ہوتا ہے، فعل تو ہمیشہ واحد ہوتا ہے۔ اسم تثنیہ جمع ہو سکتا ہے، فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے۔ اسماء یعنی جیسا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 2 طالب علم، یہ اسم ہے، اسماء ہیں۔ آپ نے کہا 2 وائٹ بورڈ،
2 कमरे, 2 क्लासरूम, 2 घर, 2 माइक, 2 कंप्यूटर। अब ये सब अस्मा हैं, ये तस्निया भी होते हैं, जमा भी होते हैं। फेल तो काम को कहते हैं और फेल वाहिद होता है। और इसी तरह इसम की 5वीं अलामत है मुस्नद इलैह होना, कि हमेशा इसम ही मुस्नद इलैह होता है और इसम मुस्नद भी होता है। और जो फेल है वो मुस्नद होता है, मुस्नद इलैह नहीं होता। ये इंशाल्लाह आप इसको भी तफसील से आगे समझेंगे कि मुस्नद इलैह हमेशा इसम होता है कि इसकी तरफ इस्नाद होता है, इसकी तरफ निस्बत की जाती है। ज़ैदुन क़ाइमुन, तो खड़े होने की निस्बत ज़ैद की तरफ की जा रही है, तो ज़ैद मुस्नद इलैह है, तो ये ज़ैदुन इसम है। इस तरह मौसूफ हमेशा इसम ही मौसूफ होता है। आखिर में तनवीन हो जैसे मुहम्मदुन, मंसूब हो जैसे बगदादीयुन, यानी या निस्बत की यहाँ पाई जा रही है, बगदाद वाला। अमरीकीयुन, अमरीका वाला। पाकिस्तानीयुन, पाकिस्तान वाला। मौलवीयुन, मौला वाला, हाँ जी, अल्लाह वाला। शुरू में हर्फ निदा हो जैसे या अब्दुल्लाह, या हर्फ निदा है, तो हर्फ निदा भी हमेशा इसम पे ही आएगा। मुसग़्ग़र हो इसम तस्ग़ीर जैसे कुरैशुन। ताए मुतहर्रिका हो जो हालत वक्फ में हा बन जाए जैसे ज़ारिबतुन। अब ज़ारिबतुन पे अगर हम वक्फ करेंगे तो पढ़ेंगे ज़ारिबा, तो ये ता जो है हालत वक्फ में हा बन रही है। दूसरी आसान सी बात जो कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इसम और फ़ेल की अलामात समझने के बाद ये देखिए कि अगर आप इस अंदाज से इस बात को समझना चाहें तो बहुत इजी होगा कि आप एक बहुत बड़े हॉल के अंदर एंटर हुए, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट मौजूद थे जो अपने काम में लगे हुए थे। कोई स्टूडेंट जो है मुताला कर रहा है, कोई स्टूडेंट जो है अपना होमवर्क कर रहा है, कोई स्टूडेंट उसमें अपना जो है वो किसी किताब को ढूंढ रहा है, कोई स्टूडेंट जो है टाइपिंग कर रहा है, इसी तरह कोई स्टूडेंट जो है वो कलरिंग कर रहा है। मुख्तलिफ अपने काम में स्टूडेंट जो है वो मसरूफ़ हैं और इसी तरह वहाँ कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अब आप जैसे ही हॉल के अंदर एंटर हुए तो ये बात याद रखें कि जो शख्स कोई काम कर रहा है तो वो फ़ेल होगा। लिख रहा है, लिखना फ़ेल है। देखना फ़ेल है। चल रहा है कोई तो वो फ़ेल है। इसी तरह कोई कलरिंग कर रहा है तो वो एक फ़ेल है। कोई स्टडी कर रहा है वो एक फ़ेल है, एक काम है। लेकिन जो चीज़ें आपको सिर्फ पड़ी हुई हैं और दिखने में नज़र आ रही हैं, बस जैसा कि वाइट बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, कंप्यूटर नज़र आ रहा है, डेस्क नज़र आ रहा है, आपको टेबल्स नज़र आ रही हैं, ये सब की सब अस्मा हैं। तो जो चीज़ें ऑलरेडी नज़र आ रही हैं, पड़ी हुई हैं, अशिया हैं, वो सब की सब अस्मा हैं। और जो कोई किसी काम के अंदर मशगूल है तो वो सब के सब अफ़आल हैं। तो बहरहाल इस अंदाज से भी आप इसम को अच्छी तरह समझ सकते हैं। सब टॉपिक 3.1 इसम की तकसीम जिन्स के एतबार से। इसम की मुख्तलिफ हालतों के एतबार से तकसीम है। तो इसमें से सबसे पहले हम जो तकसीम पढ़ेंगे वो है इसम की तकसीम जिन्स के एतबार से। इसम की मुख्तलिफ हालतों के एतबार से तकसीम ज़रा देख लीजिए इस टेबल के अंदर। इसमें आप देख रहे हैं कि इसम की ये 6 तकसीमात हैं जो यहाँ दी गई हैं। पहली तकसीम है बेएतबार जिन्स के, दूसरी तकसीम है बेएतबार अदद के, तीसरी तकसीम है बेएतबार उमूम खुसूस के, चौथी तकसीम है बेएतबार एराब के, और पाँचवीं तकसीम है बेएतबार आखिरी हर्फ की हालत, और छठी तकसीम है बेएतबार मबनी अल असल की मुशाबहत और अदम मुशाबहत के। तो ये 6 तकसीमात हैं इसम की जो यानी मुख्तलिफ एतबार से। तो सबसे पहले हम पहली तकसीम को पढ़ेंगे बेएतबार जिन्स के। इसम की जो तकसीम है, ये नक्शा आप बार बार देखेंगे जब भी कोई नई तकसीम शुरू की जाएगी तो उससे पहले ये नक्शा आपको दिखाया जाएगा, ताकि एक तो रिपीटिशन हो जाए और तकरार हो जाए और आपको बात याद हो जाए। चूँकि अरब का ज़ाब्ता है कि इज़ा तकर्रर तकर्रर फ़िल क़ल्ब, कि अगर किसी चीज़ का बार बार तकरार हो तो वो दिल के अंदर पुख्ता हो जाता। तो इसलिए बार बार ये टेबल्स आपको नज़र आएंगे कि आपने ये तकसीम आप पढ़ ली है और आइंदा आगे नेक्स्ट आप पढ़ेंगे और ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हैं। तो गोया कि ये बाकायदा कलर भी आपको नज़र आएगा जो डिफरेंट कलर दिया हुआ है। नंबर 1
کے اندر باعتبار جنس کے۔ تو آئیے اب ہم اس تقسیم کو پڑھتے ہیں۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر مؤنث۔ نمبر 1، مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی کوئی علامت لفظی یا تقدیری موجود نہ ہو۔ جب تانیث کی نہ کوئی لفظی علامت ہے نہ کوئی تقدیری علامت ہے تو ظاہر ہے وہ مذکر ہے۔ پھر مذکر کی دو قسمیں ہیں، مذکر حقیقی اور مذکر لفظی۔ مذکر حقیقی، مذکر جاندار کو مذکر حقیقی کہتے ہیں۔ حقیقتاً جو ہے وہ ایک چیز مذکر ہے تو ظاہر ہے اس کو مذکر حقیقی کہیں گے، جیسے رجل، فرس وغیرہ، یہ سب مذکر جاندار کے نام ہیں تو ان کو مذکر حقیقی کہا جاتا ہے۔ مذکر لفظی دیکھیں، جس لفظ میں تانیث کی کوئی علامت موجود نہ ہو۔ جب تانیث کی علامت کوئی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ مذکر ہے، تو مذکر لفظی کہیں گے، جیسے قلم، سریر۔ ان الفاظ میں مؤنث کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ یہ پہلی تقسیم ہے مذکر کی کہ مذکر حقیقی اور مذکر لفظی۔ اس کے بعد دیکھیے مؤنث۔ مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت لفظی یا تقدیری موجود ہو، یا لفظوں میں نظر آ رہی ہو تانیث کی علامت یا چھپی ہوئی ہو، اس کو مؤنث کہیں گے۔ مؤنث کی بھی دو قسمیں ہیں، مؤنث قیاسی اور مؤنث سمائی۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ تانیث کی لفظی تین علامتیں ہیں، کہ جیسے آپ نے پڑھا کہ مؤنث وہ ہے جس میں تانیث کی علامت ہو۔ اب دیکھنا یہ کہ تانیث کی کتنی علامتیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، پہلی علامت یہ ہے کہ تا، یعنی جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے، جیسے فاطمہ۔ اب اگر ہم کہتے ہیں فاطمہ تو معلوم ہوا کہ یہ تا تھی اور حالت وقف میں ہا بن گئی ہے، جیسے القارعۃ ملقارعۃ۔ لیکن جب آپ وقف کریں گے، آپ کہتے ہیں القارعہ ملقارعہ، تو یہ حالت وقف میں جو تا ہا بن رہی ہے، اگر یہ تا اگر موجود ہو کسی لفظ کے آخر میں تو وہ تانیث کی علامت ہوگی اور وہ لفظ مؤنث ہوگا، جیسے فاطمہ۔ دوسری علامت تانیث کی یہ ہے کہ الف مقصورہ ہو۔ جو کون سا ہوتا ہے الف مقصورہ؟ جو یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے، چھوٹی یا، اس کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، جیسے حبلا، ضربا، فعلا۔ یہاں پہ یا جو ہے یہ موجود ہوتا ہے اور وہاں پہ کھینچ کر اس کو باقاعدہ نہیں پڑھا جاتا، حبلا جیسے حاملہ عورت کو کہتے ہیں۔ تیسری علامت ہے کہ الف ممدودہ، جو مد کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے صحراء، حمراء۔ تو صحرا جیسے ریگستان کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ تین علامتیں ہیں، ایک تو تا جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے، دوسری علامت الف مقصورہ اور تیسری علامت الف ممدودہ۔ یہ تین علامتیں ہیں تانیث کی، اگر یہ پائی جائیں گی تو وہ مؤنث ہوگا۔ نوٹ یہ بات یاد رکھیں کہ وہ اسماء جو مردوں کے نام ہوں مذکر رہتے ہیں، اگرچہ اس میں مؤنث کی علامات بھی پائی جائیں، جیسے طلحہ، ایک صحابی کا نام ہے طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب طلحہ چونکہ یہ مذکر کا نام ہے تو یہ مذکر ہی ہوگا، اگرچہ اس میں تا موجود ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو مذکر ہی کہیں گے۔ آگے دیکھیے کہ علامت کے اعتبار سے اب مؤنث کی دو قسمیں ہیں۔ پہلے تو آپ نے مذکر حقیقی اور مذکر لفظی پڑھا، اور اسی طرح مؤنث کو بھی آپ نے سمجھ لیا کہ جس میں تانیث کی علامت لفظی یا تقدیری موجود ہو تو وہ مؤنث کہلائے گا، اور یہ علامتیں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیں اس علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث قیاسی اور مؤنث سمائی۔ مؤنث قیاسی وہ ہے جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو، جیسے فاطمہ۔ یہ مؤنث قیاسی ہے کہ جس میں لفظوں کے اندر تانیث کی علامت نظر آ رہی ہے۔ اور مؤنث سمائی وہ ہوتا ہے جس میں تانیث کی علامت پوشیدہ ہو، اہل عرب سے اس کو ویسے ہی سنا گیا ہو، اور اس لیے اس لفظ کو مؤنث ہی چونکہ عرب نے بولا، اور ہمیشہ کے لیے اس کو پھر مؤنث ہی استعمال کریں گے، اور ہمیشہ وہ مؤنث ہی کہا جائے گا چونکہ اہل عرب نے اس کو مؤنث استعمال کیا۔ اہل سمائی اہل عرب سے سنا گیا کہ کوئی قاعدے اور ضابطے کا وہ محتاج نہیں، اہل عرب سے سنا گیا تو اس کو مؤنث ہی کہیں گے، انہوں نے مؤنث استعمال کیا۔ اور مؤنث قیاسی جو ہے
جس میں تانیث کی علامت موجود ہوتی ہے، جو جس لفظ کے اندر بھی وہ علامت ہوگی وہ مؤنث قیاسی ہوگا. تو مؤنث سماعی کی مثال ہے جیسے اردن، یہ اصل میں اردتن تھا. تو اب اردن جو ہے یہ اہل عرب سے اردن کو مؤنث استعمال کیا گیا، تو اس کو ہم مؤنث ہی استعمال کریں گے اور مؤنث ہی کہیں گے. تو یہ دو قسمیں ہو گئیں علامات کے اعتبار سے، جس کو مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی کہتے ہیں. یہ بہت آسان تقسیم ہے، باقی جو ہے دوسرے انداز سے بھی یہ تقسیمات پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ان میں طلباء کے لیے کافی دقت پیش آتی ہے اور یہ بہت آسان انداز ہے. آگے دیکھیں کہ ذات کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں. جیسے آپ نے پڑھا تھا مذکر کی دو قسمیں پڑھی تھی ذات کے اعتبار سے، مذکر حقیقی اور مذکر لفظی. اسی طرح مؤنث کی بھی دو قسمیں ہیں ذات کے اعتبار سے، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی. تو مؤنث حقیقی وہ اسم ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو. چونکہ مذکر حقیقی، مذکر جاندار کو مذکر حقیقی کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں کوئی مؤنث جاندار اور مذکر حقیقی ہوگا، اور مؤنث حقیقی وہ اسم ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو. جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہے تو ظاہر ہے وہ خود مؤنث حقیقی ہوگا. جیسے امرأتن، اس کے مقابلے میں رجلن ہوتا ہے تو امرأتن یہ مؤنث حقیقی کہلائے گا. مؤنث لفظی وہ اسم ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو. جاندار مذکر نہ ہو لیکن علامات اس میں نظر آ رہی ہیں، اور مؤنث لفظی پھر وہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ قیاسی اور سماعی کی دونوں شکلیں مؤنث لفظی میں سما جاتی ہیں. جیسے ظلمتن،